بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محتشم سامعین، ناظرین، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 51 سورۃ البقرہ سے ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، حالانکہ تم ظالم تھے۔ محتشم سامعین، اس آیہ مبارکہ میں بے شمار باتیں کرنے کو ہیں۔ سب سے پہلے امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تفسیر کبیر کے اندر نقل فرماتے ہیں، لفظ موسیٰ جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے، 2 کلموں سے مل کر بنا ہے۔ موسیٰ، مو کا معنی پانی، سا کا معنی ہے درخت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے فرعون کے خوف سے تابوت میں رکھ دیا تھا، اور اس تابوت کو، صندوق کو سمندر میں ڈال دیا۔ سمندر کی موجیں اس تابوت کو فرعون کے گھر کے قریب درختوں کے جھنڈ میں لے آئیں۔ فرعون کی بیوی جناب آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ تابوت ملا۔ اس نے تابوت سے بچہ نکال لیا، چونکہ یہ بچہ اسے پانی اور درختوں میں ملا تھا، تو اس جگہ کی مناسبت سے حضرت آسیہ نے آپ کا جو نام تھا وہ موسیٰ رکھ دیا۔ محتشم سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب موسیٰ بن عمران بن یسعر بن قائس بن لابا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 6 سلسلوں سے، 6 واسطوں سے، 6 پشتوں سے آپ کا سلسلہ مل جاتا ہے۔ حضرت امام ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو نجات دی۔ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر ان کو 10 مزید راتوں سے اور پورا کرایا۔ ان راتوں میں جناب موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بنو اسرائیل پر خلیفہ بنایا، اور کہا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تم میرے خلیفہ بنو، مفسدوں کی پیروی نہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے شوق میں جلدی جلدی کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام قائم مقام رہے، سامری بھی ان کے ساتھ رہا۔ یہ مدت ایک پورا مہینہ ذی-القعدہ کا 10 دن ذی الحج کے تھے۔ 40 دن آپ نے چلہ کیا، اعتکاف کیا۔ اس مدت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو چھوڑ کر چلے گئے۔ محتشم سامعین، اللہ رب العالمین نے ان کو قریب کر کے سرگوشی کی، ان سے پھر ہم کلام بھی ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قلم کے چلنے کی آواز سنی، اور ہم کو یہ بات پہنچی ہے کہ ان 40 راتوں میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک لمحہ کے لیے بھی بے وضو نہیں ہوئے، حتیٰ کہ طور سے واپس تشریف لے آئے۔ محتشم سامعین، امام راضی فرماتے ہیں بنو اسرائیل کے پاس قبطیوں کے وہ ملبوسات اور زیورات تھے، آنے سے پہلے انہوں نے
قبطیوں سے آریتن ادھارے لیے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا یہ کپڑے اور زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، ان کو جلا دو۔ انہوں نے ان کو جمع کر کے آگ لگا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر میں جا رہے تھے، سامری نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ایک گھوڑی پر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے اس گھوڑی کے سم کے نیچے سے خاک کی ایک مٹھی اٹھا لی تھی، اور سامری کے پاس جو سونا اور چاندی تھی اس نے اس کو پگھلا کر اس کا بچھڑا بنا لیا، اس میں وہ مٹی ڈال دی۔ اس کے اثر سے اس مجسمہ سے بچھڑے کی سی آواز آنے لگی۔ پھر سامری نے بنو اسرائیل سے کہا یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے، اور وہ قوم اس گوسالہ کی پرستش کرنے لگی، پوجنے لگی، معبود بنا لیا۔ حضرت ہارون اور 12,000 دیگر افراد کے علاوہ سب نے اس بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ محتشم سامعین، جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی امت 40 دن آپ کوہ طور پر تشریف لے کر گئے تو قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، اور یہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت محمدیہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ قوم بنو اسرائیل ہے، یہ امت محمدیہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام قسم اٹھائیں مجھے اپنی امت کے بارے میں شرک کا کوئی خوف نہیں ہے۔ محتشم سامعین، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں مفسرین فرماتے ہیں صوفیاء کرام کے چلو کا ثبوت بھی ہوا۔ فیض ربانی کے لیے 40 دن اعتکاف، روزہ رکھنا سنت پیغمبر ہے، اور ہمارے حضور سید عالم علیہ السلام نے وحی کے شروع ہونے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے غار حرا میں چلے کیے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔